اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شب جمعہ کو پروردگار عالم نے برکتوں کی شب قرار دیا ہے، اور شب جمعہ میں متعدد اعمال، متعدد توجہات ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ کچھ اس طرح سے کیجئے کہ شب جمعہ میری اور آپ کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی ظاہر کرے۔ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ انسان کہ جو جاہل ہے، جانتا ہی نہیں ہے، ایک وہ انسان کہ جو عالم ہے، جانتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اللہ کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں یا کوئی شخص جاہل ہوگا یا کوئی شخص عالم ہوگا۔ اس کے بعد جب خدا نے بتا کہ کسی نعمت کو جانتا ہوگا، عالم ہوگا، تب دو صورتیں ہوں گی، یا غافل ہوگا یا توجہ دینے والا ہوگا۔ بحمد اللہ پروردگار عالم نے اپنی بہت ساری نعمتوں کے مقابلے میں ہمیں جاننے والا بنا دیا ہے۔ ہم لوگ اس جاہل کے زمرے میں نہیں آئیں گے اب۔ اچھا، جاہل کی بھی پھر دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو جاہل قاصر ہوتا ہے، اور ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو جاہل مقصر ہوتا ہے۔ جاہل قاصر وہ ہے کہ جس کی کوئی غلطی نہیں تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا۔ جاہل مقصر وہ ہے جس کو امکان تھا کہ جان لیتا، پھر بھی نہیں جانا اس نے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں جاہلوں میں سے قرار نہیں دیا ہے، خدا نے ہمیں جاننے والوں میں سے قرار دیا ہے، ہمیں عالموں میں سے قرار دیا ہے۔ اب جب کہ خدا نے ہمیں عالم قرار دیا ہے، اب ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے وہ جاننے کا نہیں ہے، وہ مسئلہ آتا ہے توجہ دینے کا۔ اب توجہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو شب جمعہ خدا کی نعمت ہے، جمعہ خدا کی رحمت ہے۔ اب ہم اس شب جمعہ کو جانتے تو ہیں، اب معاملہ آ گیا توجہ کا، توجہ دیں گے یا توجہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی میں ہر شب جمعہ، ہر جمعرات کے دن پلاننگ کروں کہ اس شب جمعہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ممکن ہے ایک دن مس کر دوں، ممکن ہے 2-3 ہفتے میرے دماغ سے نکل جائے، اس دن مشغول ہو جاؤں۔ تو میں کیا کروں کہ اپنی زندگی میں عادت بنا دوں کہ شب جمعہ میں میں یہ کام کروں گا، عادت کے طور پہ کر لوں گا۔ اب کیا ہوگا، اس میں امکان کم ہے کہ میں غافل رہ جاؤں۔ امکان یہ ہے کہ اپنی عادت کی وجہ سے مجھے یاد آ جائے گا کہ بھئی شب جمعہ میں میری عادت بنی ہوئی، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس میں کوئی آپ منیمم پارٹ رکھ لیجئے اپنے لیے، کوئی چھوٹا سا پارٹ رکھ لیجئے کہ بھئی یہ کام میں نے ہر صورت میں شب جمعہ کرنا ہی کرنا ہے، تاکہ خدا کے سامنے کوئی اظہار ہو جائے کہ بھئی میں بھی شب جمعہ کی طرف توجہ دینے والا تھا، میں شب جمعہ سے غافل نہیں تھا۔ تو مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا کہ مثلا آپ نے سوچا، جیسا کہ ہمارے یہاں مستحب ہے، وہ یہ کہ آپ شب جمعہ میں جو مغرب اور عشاء پڑھیں اس میں سورہ جمعہ پڑھیں۔ بعض اوقات پڑھ سکے گا، بعض اوقات نہیں پڑھ پائے گا۔ اگر جماعت کر رہا ہے تو پھر تو ظاہر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر یہ کہ خود آپ امام جماعت ہوں۔ لیکن اگر آپ جماعت نہیں کر رہے ہیں، فرادہ پڑھ رہے ہیں، تو مستحب ہے کہ بھئی آپ شب جمعہ کی مغرب اور عشاء میں حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھیں، حمد کے بعد۔ مثلا یہ ایک عمل ہو گیا۔ مثلا میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں ایسے بڑے بڑے اعمال نہ کہوں، کیونکہ بڑے بڑے اعمال میں کیا ہوتا ہے، انسان کہے گا بھائی یہ کہاں پھنس گیا، میں کہاں کروں گا۔ تو اس خاطر میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھیں، اور مثلا ایک چھوٹی سی چیز رکھ لیجئے۔ مثلا شب جمعہ میں ایک نماز میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک نماز پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص،
5-6 منٹ کی نماز مشکل سے، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہوگی کہ خدایا یہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں نبی کی امت کے مرحومین کو بخشوانے کے لیے۔ نبی کی امت بہت وسیع ہے، اس امت میں مثلا میں کہہ رہا ہوں اس امت میں حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں، اس میں مجھ جیسے گناہ گار بھی ہیں، آپ سادہ لوگ بھی، سارے لوگ ہیں۔ آپ نے 1-2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کے سامنے کہا خدایا یہ تیرے نبی کی امت کے مرحومین کے لیے پڑھی میں نے۔ اب اس میں کتنے اچھے لوگ آ جائیں گے، گناہ گار بھی آ جائیں گے۔ کسی نے مجھ سے کہا معاندین اہل بیت تو نہیں آ جائیں گے کہیں اس کے اندر؟ نہیں بھائی، وہ کیسے آ جائیں گے؟ خدا نے، اللہ کے نبی نے کتنی چیزوں میں کہا ہے کہ فلاں فلاں شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نبی کی آل اولاد سے دشمنی کرے اس کا نبی سے کیا تعلق؟ وہ نہیں آ پائیں گے اس کے اندر۔ ہاں بہت سارے لوگ آئیں گے، تھوڑے تھوڑے گناہ کرنے والے، بڑے ثواب رکھنے والے بھی آ جائیں گے۔ اب ذرا تصور کریں، ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں، اب اپنے ذہن کو وسیع رکھیے اس نماز کو پڑھتے وقت۔ اب آپ قیامت مثلا مر گئے، کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا بھائی دیکھیں مرنے کا ارادہ ہے نہیں کسی کا، تو بھائی آپ مثلا میں مر گیا، چلے آپ انشاءاللہ کہہ دیجئے میں مرا، اب میں گیا، چونکہ کام اچھا ہے اس لیے میں آپ کی طرف منسوب کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ مرے مثال کے طور پر گئے، اب جو آپ برزخ میں آئے تو آپ نے دیکھا مثلا شیخ مفید سامنے کھڑے ہیں، شیخ مفید میرے پاس کیسے ملنے آ گئے؟ آپ نے شیخ مفید سے کہا کہ علامہ آپ کہاں تشریف لے آئے یہاں؟ انہوں نے کہا بھائی تم نے وہ جو جمعے کی شب نمازیں پڑھی تھی نا، اس میں میرے پاس بھی تمہاری طرف سے تحفہ آتا تھا، تو میں نے سوچا اس تحفے کے بدلے میں تمہارے لیے ملنے آ جاتا ہوں۔ تو بھائی اگر یہ علماء کی لائن ہی اگر ہر شب ملنے آتی رہی تو قبر ٹھیک ٹھاک منور ہو جائے گی، بابرکت ہو جائے گی۔ اور کہیں موقع ہوا کہ اس کے بہانے اللہ کے نبی آ گئے کہ تو نے میری امت کے نام پر کچھ کیا تھا، ہمیں تو بہانے چاہیے نا۔ ہمیں پتہ ہے وہ جو کہتے تھے پرانے زمانے میں ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، بندھا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو بہانے چاہیے، ٹکڑے ٹکڑوں میں بہانے کہ بھئی یہ کر دوں تو یہ ہو جائے۔ جیسے میں آج وہ پڑھ رہا تھا، پرانا واقعہ ہے لیکن کچھ واقعوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے دیکھا کہ بھئی ایک خاتون ہے، وہ ایک جگہ پر ایک مرغی یا پتہ نہیں بطخ کوئی مری بھی پڑی تھی، تو وہ اس کو اٹھا کے لے جا رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے، جو مردار ہوتا ہے اس کو کھانا حلال نہیں ہوتا ہے، یہ تم نے کیوں اٹھائی؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم نے ایک مردار اٹھایا، مردار کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کچھ حالات کیا نہیں ہوتے ایسا جس میں مردار کھانا حلال ہوتا ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہوتے تو ہیں، لیکن وہ تو بہت سخت حالات ہوتے ہیں جب انسان کی جان لبوں پر آ جائے، مرنے والا ہو۔ اب وہ اس نے کہانی کے اندر بیان کیا، ریفرنس بھی ہے اس کا، کہہ سکتے ہیں واقعہ ہے بہرحال۔ تو اس نے بیان کیا اس خاتون نے کہ بھئی میرے بچے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر دور جو ہے وہ سادات کے دشمنوں کا دور ہے، کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سادات میں سے ہیں تو گھر میں آنے نہیں دیتے، دینا دلانا کہاں کا، نوکری نہیں دیتے کوئی سادات کے نام پر۔ اتنا لوگ ڈرے ہوئے ہیں سادات کا نام سے تو کوئی نوکری نہیں دیتا۔ 3 بچیاں ہیں، مر رہی ہیں۔ اب ان کو مرتا دیکھ کر آخری راستہ یہی رہا کہ کچھ مردار بھی مل جائے تو پکا کے کھلاؤں۔ تو یہ جو بندے خدا تھا یہ حج پہ جانے والا تھا، اس نے پیسہ کہیں جمع کیا ہوا تھا حج پہ جانے کے لیے۔ تو وہ گیا، گھر میں بڑا شرمندہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو میں کیا منہ دکھاؤں گا مدینہ جا کر کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ اس طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ گیا، حج کا پیسہ لایا، اس عورت کو دے دیا، اس نے کہا یہ تمہارا ہو۔ اس کے بعد یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے لوگ حج پہ چلے گئے، مجھ سے لوگوں نے پوچھا بھائی تم حج پہ نہیں گئے؟ کہا میں نہیں گیا، نہیں ہے میرے پاس، میں نہیں گیا۔ تو کہنے لگا کہ وہ واپس آنے میں جب کوئی حج سے واپس آیا تو میں نے اس سے ملنے گیا، کیونکہ رسم یہ ہوتی ہے کہ جو حج سے آتا ہے وہ ایک دعوت دیتا ہے جس کو ولیمہ تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف شادی کا ہی ولیمہ مشہور ہے، لیکن بہرحال حج کا بھی ایک ولیمہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو حج کا ولیمہ کرتا تھا میں اس کو مبارکباد دینے جاتا تھا، وہ کہتا تھا ہاں منیٰ میں تم کو دیکھا تھا، تم وہاں جا رہے تھے۔ کہا بھائی منیٰ میں دیکھا تھا،
پھر کسی اور سے ملا، اس نے کہا ہاں میں نے تم کو عرفہ میں دیکھا تھا، کسی اور سے ملا، اس نے کہا میں نے تم کو وہاں. میں حیران کہ بھئی ہر ایک نے مجھے دیکھا تھا، میں گیا کہاں ہوں؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، تشریف لائے. اللہم صلی اللہ محمد. فرمایا تو نے میری امت کی خاطر، میری اولاد کی خاطر حج قربان کیا، قیامت تک ہر حج پر تیرا ہم شکل فرشتہ حج کرے گا، قیامت تک حج کرے گا. ہمیں بہانے چاہیے نا، ہمیں تو بہانے چاہیے. تو کہیں 2 رکعت نماز کا کوئی بہانہ نکال لیں، کوئی ایک فاتحہ کا بہانہ نکال لیں، اور 10 چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے انہی بہانوں کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. ورنہ ظاہر ہے ہم اپنے اعمال کو تو جانتے ہیں. پہلے میں جب طالب علم نیا بنا تو روایتوں میں پڑھتا تھا کہ بھئی کوئی انسان اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. اب میں نیا طالب علم بنا تھا تو میں سوچتا تھا کہ چلو میرا جیسا طالب علم تو نیا بندہ ہے، یہ تو کیا ہی اعمال کے اوپر بھروسہ کرے گا، لیکن یہ جو میرے استاد ہیں یہ 40 سال 50 سال اللہ کی بندگی کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ بہرحال یہ جملہ ان لوگوں کے لیے سخت ہے کہ اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب میں خود جب 50 سال کا پہنچتا ہوں، میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے. واقعاً اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اگر کوئی 100% شرائط کے ساتھ ڈھونڈے 2 رکعت نماز نہیں نکلے گی. واقعی بات یہی ہے، 1-2 رکعت ڈھنگ کی نماز نہیں نکلے گی ہمارے پاس. اب وہ جو ہمارے دوسرے طرف کے دوست احباب ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو اسی لیے کہتے ہیں نمازیں مت پڑھا کرو. وہ تو جملے مارنے کے ماہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اسی لیے کہتے ہیں نمازیں مت پڑھا کرو، تم لوگ خود بھی کہتے ہو 2 رکعت نماز ڈھنگ کی نہیں نکلے گی. بھائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز ڈھنگ کی نہیں نکلے گی، کوئی بھی کام ڈھنگ کا نہیں نکلے گا اگر اس کو لوگ ڈھونڈنے پر آ گئے. اللہ کے فرشتوں نے اگر اٹھانا شروع کر دیا اور اس میں پوری شرائط کو پکڑنا شروع کر دیا، بہت سخت ہو جائے گا. تو ہمارے جملے دکھا رہے ہوتے ہیں، مزے سے ہم لوگ کہتے ہیں اس مجلس کے بانی، کیا عرض کروں اس کے اوپر، مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا بھیا یہ بانی ہم لوگ بنے کب سے، ہم لوگ کہاں سے بانی ہو گئے. اگر کوئی بانی ہے تو اہل بیت ہیں. مثلا مولا چوتھے سرکار ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا. مجھے تو یہ لفظ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. البتہ دوست احباب بہت ساری باتیں کہتے ہیں، بنا کا مطلب یہ ہے، بنا کا مطلب وہ ہے. میں کہتا ہوں چل ٹھیک ہے وہ باتیں قبول ہیں، لیکن بھئی تصور میں بھی ہم یہ نہ لائیں کہ غلطی نہ ہو جائے ہم سے کہیں. اسی طریقے سے اعمال کا میں نے عرض کیا کہ بہت ساری شرائط ہوتی ہیں. بہرحال تو ہم واپس آتے ہیں اپنا موضوع کی طرف، دین کی افادیت کی طرف، کہ دین کا فائدہ کیسے نصیب ہوتا ہے. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خالصتاً دین کے کاموں کے لیے، کہ میں نے عرض کیا ایک اخروی پرسیپشن ہوتا ہے دین کا اور ایک دنیاوی پرسیپشن ہوتا ہے. اگر ہم دنیاوی پرسیپشن سے ہی بات کریں تو پھر لوگ آ جاتے ہیں فوراً پیسے کے اوپر. تو میں نے عرض کیا حتیٰ اگر پیسے کے اوپر بھی بات کریں تو پھر ہمیں دین سے پوچھنا پڑتا ہے دین کیسے اس کو حل کرتا ہے. تو دین کا حل کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیں بصیرت دیتا ہے، وہ ہمیں حقیقت سے آشنا کرتا ہے. تو وہ جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی تمہیں پیسہ چاہیے یا پیسے کے بدلے سکون چاہیے پیسے کے پیچھے. تو تم پیسہ خرچ کرتے ہو اپنی اولاد کے اوپر تاکہ اولاد تمہاری چاہنے والی بن جائے. اگر کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہو اولاد کے اوپر، اس کو پتا ہو کہ یہ اولاد نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی اتنی سی بھی محبت نہیں آئے گی، کیوں خرچ کرے گا؟ کیا کرے گا خرچ کر کے؟ تو ہمیں فوراً اپنے آپ سے، دین یہ کہتا ہے فوراً اپنے آپ سے پوچھو دنیا کے اندر بھی کیا چاہیے. تو ایک اس نے جنرلائز ٹرم استعمال کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں حسنہ چاہیے. اور اس حسنہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز چاہیے جو ہمارے اندر حسن بنائے، ہمارے اندر حسن بنائے، ہمارے اندر جمال بنائے. جیسے کہ مولا کا فرمان میں عرض کر رہا تھا کل اور کہتے کہتے رہ گیا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ،
کسی نے اس کو یحسنہ سے بھی پڑھا ہے یحسنہ سے بھی پڑھا ہے. ہر شخص کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو خوبصورت بناتی ہے. اور اس کو یحسنہ سے ترجمہ کریں تو بنے گا، اعراب دیں تو پڑے گا کہ ہر شخص کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جس کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حسن دے رہی ہے. مثلا فرض کیجئے کوئی اپنی گاڑی کی شو جما رہا ہے تو اس شخص کا حسن کیا ہوا؟ اس کی گاڑی. اب ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میرے پاس پیسہ ہے یہ میرا حسن ہے، زبان سے نہیں کہتا ہے، جب اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں وہ ہوں. اس کا مطلب ہے یہ اپنا حسن یہاں پہ سمجھ رہا ہے. اس کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ یہی چیز اس کی قیمت بن جائے گی. اب مثال کے طور پر کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھئی کوئی پوچھے بھئی آپ نے زندگی میں کیا کیا، جو پہلی چیز دماغ میں آئے میری زندگی کا کارنامہ کیا ہے، میری زندگی کے اچیومنٹس کیا ہیں، یہ آپ کا حسن. پھر جو انسان سوچ سمجھ کے بولتا ہے نا ادھر ادھر کی، مثلا ذرا سنبھالنے کی خاطر معاملے کو، ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے. اندر سے جو بات نکلے کہ ہاں یہ میری اچیومنٹ ہے، وہ اس کا حسن ہے. تو ہم خدا سے کہتے ہیں خدا ہمیں حسن نصیب فرما، حسنہ نصیب فرما، اور اس حسن اور حسنہ کے صدقے میں پھر ہمیں وہ بھلائیاں ملتی ہیں جس کو در حقیقت ہم چاہتے ہیں، وہ سکون، وہ اطمینان، کامیابی کا احساس، ورنہ باقی چیزیں نہیں دلاتی ہیں وہ سب. اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، یہ جو ہم نے پرسیپشن کے اوپر بات کی ابھی، اس سے پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی، اس سے سارا نظام تبدیل ہو سکتا ہے. میں ایک اور دنیاوی ٹرم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بھائی فرض کر لیتے ہیں دنیا میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کامیابی کہتے ہیں جیسے کہ معمولاً ہم لوگ شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی پیسہ ہو، دولت ہو، طاقت ہو، شہرت ہو، یہ سب دنیا کی کامیابیاں ہیں. کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، یہ کامیابیاں ہیں. جیسے آپ یہ کہیں گے نا یہ کامیابیاں ہیں، یہ اچیومنٹس ہیں، سمجھ لیں جنگ شروع ہو گئی. اب جنگ ہو گئی، اب سکون ختم، بربادی آ گئی. کیوں؟ یہ جو تینوں چیزیں نام لیتے ہیں ہم، دولت، طاقت، شہرت، یہ تینوں چیزیں کم ہیں اور لوگوں کی حرص بہت زیادہ ہے. دنیا کی جتنی بھی دولت ہو، آپ کہیں مثال کے طور پر یوں ہی میں کہہ رہا ہوں 5 ٹریلین 10 ٹریلین 1 لاکھ ٹریلین مثلا، نہیں معلوم اس عدد کو کیا کہتے ہوں گے، اتنی دنیا کی دولت ہے، بہرحال لمیٹڈ ہے، کچھ بھی کر لیں لمیٹڈ ہے. مثال کے طور پر جناب وہ ہمارے شہر کے باہر وہ بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے، پتہ نہیں 20,000 ایکڑ پر ہے. 20,000 ایکڑ ہے، کچھ بھی ہے، بالآخر 20 ہے، 25 نہیں ہے، لمیٹڈ ہے. انسان کی خواہشات کتنی ہیں؟ جس نے 20 بنایا اس سے پوچھیں بھائی کافی ہو گیا، کہا نہیں بھائی 5 اور بناؤں گا. خواہشات تو انلمیٹڈ ہیں. اچھا اس نے 20 کا بنایا ہے تو جنہوں نے 20 کا نہیں بنایا کیا وہ صابر و شاکر ہیں کہ ہم نہیں بنا رہے، ہمیں نہیں چاہیے، موقع ملے پھر دیکھیں. تو حرص تو کبھی ختم نہیں ہو رہی، اور یہ چیزیں محدود ہیں بالآخر. اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جنگ ہے، اسے بھی چاہیے، اسے بھی چاہیے، اسے بھی چاہیے، اس جگہ لمیٹڈ ہے، لڑیں گے مریں گے. جس کو مل جائے گا وہ فخر فروشی کرے گا، لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے جشن منائے گا. اس کو نہیں ملے گا وہ زندگی بھر کوڑتا رہے گا. یہ ہوگا اور یہی ہو بھی رہا ہے. کسی کے ہاتھ میں دولت آ گئی وہ جشن منائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ کوڑتا رہے گا. جس کے پاس نہیں ہے وہ پہلے صحیح سے ٹرائی کرے یا نہیں کرے، تھوڑی دیر میں غلط پہ آ جائے گا. کیوں نہیں ہے میرے پاس؟ صحیح سے نہیں آئے گا تو غلط سے لاؤں گا. پھر فخر سے سب کو بتائے گا میرے پاس نہیں تھا نہیں تھا، پھر دیکھو میں نے غلط سے کیا کیا کر لیا، دیکھو کرے گا ہی. اس کی خاطر مریں گے، اس کی خاطر جھگڑیں گے، قتل ہوں گے، غارت گری ہوگی، سب کچھ ہوگا. کیوں؟ خواہشات انلمیٹڈ ہیں اور جس کو ٹارگٹ کیا وہ لمیٹڈ ہے. کتنے لوگوں کو دولت ملنی ہے، کتنے لوگوں کو طاقت ملنی ہے، کتنے لوگوں کو شہرت ملنی ہے. تو جیسے ہی ہم اپنے پرسیپشن کو دنیا کی بیس پہ کرتے ہیں، خود بخود ایک بات سامنے آ جاتی ہے، اس معاشرے میں لڑنا ہے، ان کا سکون برباد ہو جائے گا. اچھا آپ تھوڑا سا اس کو تبدیل کر لیجئے.
اور دین ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم تبدیل کر سکیں. مثلا ہم دین سے پوچھتے ہیں, دین ہم سے پوچھتا ہے بھائی تم کو پیسہ چاہیے, سکون چاہیے, طے کرو ہمارے ساتھ. فرض کر لیں میں نے کہا خدایا مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے پیسے کے پیچھے سکون چاہیے. اب تو کہیں سے بھی دے, نہ دے پیسے سے, کہیں اور سے دے دے. عقل مند آدمی کیا کہے گا خدا سے, پیسہ چاہیے یا سکون چاہیے؟ خوشی چاہیے خدایا, کہیں سے بھی دے دے. پیسے سے دینا ہے پیسے سے دے, نہیں پیسے سے دینا کہیں اور سے دے. تو خدا کا نظام مشورے میں کیا کہتا ہے, پیسے سے خوشی دے یا بغیر پیسے کی خوشی دے؟ خدا کا نظام مشورے میں کہتا ہے بیٹا بغیر پیسے کی خوشی دے دوں, وہ لے لو, وہ تمہارے زیادہ کام آئے گی. اچھا, جیسے ہی انسان کو یہ پرسیپشن مل جائے کہ بغیر پیسے کے بھی خوشی آ سکتی ہے, اب ایک کام تو ہو گیا بہت زبردست. وہ کیا؟ جس کے اوپر سب مر رہے ہیں یہ اس سے بے نیاز ہو گیا. دیکھیں یونیکنیس تو ویسی آ گئی اس کی. اہل دنیا پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں, سچے یا جھوٹے, کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم میں جو خرابی ہے اس میں وہ خرابی نہیں ہے. آپ پیر بن جائیں گے اگر آپ نے پرسیپشن لے لیا. پھر اپنے آستانے کا ایڈریس مجھے ہی بتا دیجیے گا. اگر آپ کے دماغ میں, میرے دماغ میں پرسیپشن آ گیا نا کہ خدایا, ہم راتوں کو خدا کے سامنے کہنے لگے خدایا تیری دی ہوئی خوشی چاہیے, دولت سے نہیں, کہیں سے بھی نہیں, تیری دی ہوئی خوشی چاہیے. اچھا, اب خدا ہم سے پوچھ سکتا ہے مثال کے طور پر تمہیں میری دی ہوئی عزت چاہیے یا انسانوں کی دی ہوئی عزت چاہیے؟ کیا مانگوں خدا سے؟ بھائی دیکھیں, اگر میں نے پیسے کی خوشی مانگی نا تو قبر میں پاؤں رکھتے ہی میرا تو کام ختم ہو گیا, خوشی ختم, پیسہ ختم, خوشی ختم. انسانوں کی دی ہوئی عزت مانگی تو مرتے دموں تو کیا, مرنے سے بہت پہلے ہی وہ عزت جا چکی ہوگی. جب میں بیماری کے بستر کے اوپر پڑا ہوا ہوں گا تو کہاں کی عزت رہی, کہاں کی احترام رہے, ختم ہو گیا معاملہ. انسانوں کا دیا ہوا چاہیے تو یہ مصیبت آئے گی. اچھا, اس کے بعد ایک اور مصیبت ہے اس کے اندر, وہ کیا ہے؟ دنیا میں ہی محرومیت کی بے عزتی بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے. جس کو خدا پیسے کی عزت دیتا ہے نا, روایت موجود ہے ہمارے پاس, اللہ اکبر, یہ بڑی عجیب روایت ہے, بڑی ڈرانے والی روایت ہے. بچے تو ہبو اور دیو سے ڈرتے ہیں, میرے خیال میں بعض روایتیں بہت وحشتناک ڈرانے والی ہیں. اس روایت میں لکھا ہے خدا نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کو دنیا دی ہو اور بیماری کی آزمائش سے چھوڑ دیا ہو. اگر دنیا دے گا تو جسم کی بیماری سے آزمائے گا, اگر دنیا دے گا یہ آزمائش میں رکھے گا, مگر یہ کہ صاحب ایمان ہو ہی نہ تو معاملہ ہی ختم ہو. دنیا مانگنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائے. اس دنیا میں وہ جو مولا نے کہا تھا کہ مالی و دنیا, مجھے دنیا سے کیا کام, اس کے حرام میں عذاب اور اس کے حلال میں حساب. یہ دنیا بہرحال کچھ نتائج لے کر آتی ہے. تو میں اور آپ, اچھا میں مذمت نہیں کر رہا کہ کسی کے ہاتھ میں دنیا ہو تو یہ خرابی کی علامت ہو گئی, نہیں, خرابی کی علامت نہیں ہے. خدا نے اپنے بڑے محبوب بندوں کو دنیا بھی دی, البتہ وہ دنیا میں ملوث نہیں ہوئے. ملوث ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی گندگی اور اس کی میل کے اندر مل جانا. نہیں, ملوث نہیں ہوئے. دنیا آئی ان کے پاس, انہوں نے دنیا آگے بڑھا دی, اس کے لاس اور اس کے میل سے اپنے آپ کو گندا نہیں ہونے دیا. تو دنیا آئے لیکن ملوث نہ کرے ہمیں. البتہ یہ کام اتنا ہی سخت ہے جیسے کوئی کوئلے کی کان میں کام کرے اور ہاتھ کالا نہ ہو. یہ بہت سخت کام ہے. اس کے لیے پھر وہی محبوب بندہ ہی چاہیے ہوگا جو یہ کام کر سکے گا, ورنہ یہ ہے بہت سخت. تو عزیزان محترم, پرسیپشن تھوڑا سا بدل لیجئے, زندگی آسان ہو جائے گی. خدا دنیا دے بھی تو اس دنیا کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دے. پھر
وہ جو ہمارے ایک دوست فرما گئے ایک دفعہ، میں اس کو بار بار دہراتا ہوں، ہر دعا مانگو پورے پیکیج کے ساتھ، پورا پیکیج مانگو، صرف دنیا نہیں مانگو، دنیا سے بچنے کے سارے نسخے بھی مانگو کہ خدایا دنیا تو دے لیکن تکبر نہ دے، دنیا تو دے لیکن بے احترامی انسانوں کی نہ دے، دنیا تو دے لیکن دنیا کی محبت نہ دے۔ ارے تو بندہ خدا اس کے بجائے سیدھا سادہ مانگو، خدایا اپنی محبت دے دے، باقی معاملہ ہی ختم۔ یہ دنیا دے اور یہ نہ دے، یہ نہ دے، یہ نہ دے، اس کو ضرورت کیا ہے؟ سادہ سادہ کو خدایا اپنی محبت دے، باقی تو مالک ہے، جو دینا ہے دے، تیری مرضی، اپنا بندہ بنا دے، سب سے بڑی بات ہے اپنا بندہ بنا دے، باقی چیزیں صحیح ہو جائیں گی اللہ کی بندگی کے نتیجے میں۔ تو اعزائے محترم، ہم افادیت کہاں دیکھیں دنیا کی، دین کی افادیت دیکھیں حقائق کو کشف کرنے۔ دین حقیقتوں کو کشف کر دیتا ہے میرے سامنے، مجھے آگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ مانگو، یہ نہ مانگو، اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے مت جاؤ۔ البتہ یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ عرض کرنے کے پیچھے وہ سیرت طاہرہ ہے جو مولا امیر المومنین نے ہمارے لیے رکھی ہے، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی۔ قطعاً محنت سے گریز نہ کرے۔ کوئی بھی شخص دین کے نام پر، توکل کے نام پر، تقوی، پرہیزگاری اور زہد کے نام پر یہ نہ کہے کہ وہ سست بن جائے۔ محنت کرے، ایسی محنت کرے جیسے مولا امیر المومنین محنت کرتے تھے۔ جمہوریہ اسلامی نے جہاں بہت اچھے بہت سارے اور کام کیے، ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ جتنے بھی دنیا میں دن منائے جاتے ہیں ان دنوں کے صحیح موقعیت پکڑ لی۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں لیبر ڈے مناتے ہیں جس دن شکاگو کے اندر مزدوروں پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ نہیں معلوم شکاگو کی کیا فضیلت ہے؟ کیا شکاگو سے پہلے مزدور نہیں ہوتے تھے؟ کیا شکاگو سے پہلے مزدوروں نے قربانیاں نہیں دی تھیں؟ جمہوریہ اسلامی نے بڑا زبردست کام کیا، اس نے مولا امیر المومنین کے دن کو لیبر ڈے اناؤنس کر دیا۔ کہا دیکھو مولا امیر المومنین نے تم مزدوروں کے لیے کیا کیا۔ کسی کو یقین آئے گا مولا امیر المومنین مزدوری کرتے تھے، باغوں میں محنت کرتے تھے، کھیت اگاتے تھے، نخلستان لگاتے تھے، نہریں کھودتے تھے، کسی کو یقین آئے گا؟ کوئی نہج البلاغہ پڑھے تو کہے گا فلاسفر تھے، اس کو یقین نہیں آئے گا کہ مولا امیر المومنین اپنے ہاتھ سے کدال چلاتے تھے، درخت لگاتے تھے۔ کاش میں اور آپ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کاموں کو کر لیا کر۔ تھوڑا بہت ہماری اور آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے۔ میں اس طرف نہ جاؤں، واپس آؤں تو جمہوریہ اسلامی نے اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ کیا، اس نے دنوں کو حقیقت پہ پہنچا دیا۔ مثلا نرس کا جو دن ہے وہ کون سا دن رکھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام پر۔ کبھی نرسنگ کو کمال پہ اگر کسی نے پہنچایا تو بی بی زینب نے۔ محنت سے کوئی دل نہ چرائے، محنت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا میں تقوی اور پرہیزگاری رکھتا ہوں، زہد رکھتا ہوں تو میں دنیا میں محنت نہیں کروں گا۔ نہیں، محنت کرنی ہے۔ ہاں محنت کروں گا لیکن دنیا سے وابستہ نہیں ہونا ہے۔ میں آپ کا نام کمائیں، جتنا کمانا ہے کماتے رہیے، کمانے پہ کون پابندی لگا رہا ہے؟ بلکہ مثال کے طور پر اگر خدا کہتا ہے انفاق کرو انفاق کرو، تو جو کمائے گا نہیں تو وہ انفاق کہاں سے کرے گا؟ اگر قرآن کریم نے مثلا 40 آیتیں اس بات پہ کہیں صدقہ کرو انفاق کرو، تو اس کا مطلب ہے 40 آیتیں اس بات پہ کہیں کماؤ بیٹا کماؤ۔ بھئی کمائے گا نہیں تو انفاق کہاں سے کرے گا؟ کہ ادھر سے فقیری مانگ کے ادھر سے انفاق کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ انفاق کرے گا ہی جو کہیں سے تو لائے گا۔ تو اگر خدا کہتا ہے کماؤ کماؤ، تو خدا قرآن کریم میں یہ نہیں کہنا چاہتا کماؤ کماؤ کماؤ، نہیں، خدا کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور کمائے گا کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کہوں گا پھر بھی کمائیں گے۔ وہ کمانے پہ اصرار نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے جو خرچ کرنا ہے نا اس کا راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہاں سے خرچ کرو، کماؤ گے تو تم خود ہی۔ تو آپ کمائیں ضرور، بہترین کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں حلال سے کمانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد یہ طے کریں مجھے خرچ کہاں کرنا ہے، مجھے خرچ کیسے کرنا ہے۔ ہاں لالچی نہ بنے، حریص نہ بنے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہ بنے، لیکن اللہ کی راہ میں محنت کرنے والا بنے۔ جیسے میں نے مثال عرض کر دی آپ کی خدمت میں۔ تو جیسے آپ کا یہ پرسیپشن تبدیل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں کما اس لیے رہا ہوں کہ مجھے دینا ہے اللہ کی راہ میں،
اب میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ظاہر ہے میں وہ اور کوئی چیز کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے، میں وہی کہوں گا مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں جو سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی زندگی کا ہدف یہ بنا لینا کہ میں نے کمانا ہے اور اللہ کی راہ میں دینا ہے، اس کی درآمد کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی کم نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ زمین پہ خدا کا کام کر رہا ہے، یہ رزاق خدا کا رزاق نمائندہ بنا ہوا ہے، اس کے رزق میں کون کمی کر سکتا ہے؟ کنجوسی کرے تو مصیبت کھڑی ہوگی، اللہ کی راہ میں نہ دے تو مصیبت کھڑی ہوگی، شہوت پرستی کرے پیسے کے ذریعے سے تو مصیبت کھڑی ہوگی. یہ تو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی دنیا میں اس کی مثال، تو میں دنیا کی مثال چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک مثال دیکھی ہے، ایک یتیم بچہ، نہ جس کے گھر میں کھانے کو ڈھنگ سے، نہ پینے کو ڈھنگ سے، نہ کوئی سرپرست، نہ اس کے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا. وہ یتیم بچہ دنیا میں ایک ایسا کام کرتا ہے کہ دشمن بھی کہتے ہیں اس سے بڑا آدمی 100 سال میں نہیں آیا، اس نے دنیا بدل دی ہے. اس نے پوری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھا اور خدا نے دنیا کو گھسیٹ گھسیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی. آج تک ہم اس کے مرنے کے 30 سال بعد بھی اس کا نام احترام سے لے رہے ہیں. تو ہم نے خود امام خمینی کی ذات کو دیکھا، یتیم بچہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بھئی لوگوں کو خدا نے متعال اللہ کی راہ میں بڑھنے والوں کو، جو خدا کے لیے کام کرنے والے ہیں، کیسے دولت دے رہا ہے، کیسے طاقت دے رہا ہے، کیسے دنیا دے رہا ہے. خوبی یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا. ہم تو بہت اچھے دور میں رہ رہے ہیں، یہ تو بڑا سنہری دور ہے، اس میں تو مثالیں اتنی زیادہ ہیں جو ہمیں سمجھا رہی ہیں. تو اعزان محترم، اچھا اب چونکہ ظاہر وقت بہت کم ہوا تو ہم اس کو سمیٹتے ہوئے لاتے ہیں. بھئی پریکٹیکلی کریں کیسے؟ سب سے بڑا مسئلہ. ساری باتیں تو یہ فلسفے تو سب بکھیرے جاتے رہتے فلسفے تو ہوتے رہتے. کرنا کیسے ہے؟ کرنا بہت سادہ سا اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی انکم میں سے ایک کوئی پرسنٹیج طے کریں. آپ اپنی طاقت میں سے، چاہے وقت کی ہو چاہے جسم کی ہو، ایک کوئی حصہ طے کریں، خدا یہ تیرے لیے بس. مثلا آپ نے کہا بھائی میری انکم میں سے، ایک تو آپ خمس نکالیں گے، خمس انکم میں سے نہیں ہوتی، خمس بچت میں سے ہوتی ہے، سیونگ میں سے ہوتی ہے. مشورے کے طور پہ کہوں گا سیونگ میں سے بھی دینا ہو نا تو منتھلی سیونگ میں سے دے دیں. بہتر یہ تھوڑا سا انکم میں سے دے دیں، روٹ پہ سے دیں. جیسے گورنمنٹ کرتی ہے نا ہمارے ساتھ، سیلریڈ پرسن کو جو ٹیکس مارتی ہے وہ کہاں مارتی ہے؟ روٹ پہ جا کے مارتی ہے. جو اس کو تنخواہ دیتا ہے اس سے کہتا ہے 20% یہاں نکال دو. تو اپنی انکم میں روٹ پہ جا کر تھوڑا سا ہاتھ رکھیں اور کہیں بھائی میری جتنی بھی انکم ہے نا، مثال کے طور پر اس کا اتنے % اللہ کی راہ میں. اچھا نمبر طے نہیں کیجیے گا، پرسنٹ طے کیجیے گا، چونکہ وہ پرسنٹ جب پیسہ بڑھے گا تو آپ نمبر وہیں اٹھا کے رکھ دیں گے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. لاکھ کے 5 لاکھ ہو گئے، میں نے 200 طے کیے تھے، بھائی میں 200 ہی دوں گا، مارد اپنی بات پہ باقی ہے. یہ حرکت نہ ہو جائے کہیں. پرسنٹیج طے کر لو، خدا اتنے % تیرے نام پر. اچھا ڈھول پیٹوں، پھر ڈھول پیٹوں گا تو پھر ڈھول بجے گا میرا، خاموشی سے دے دوں، کسی کو نہ بتاؤں. اور دینے کے بعد پھر سوچوں اب انکم بڑھی یا نہیں بڑھی. نہیں، یہ نہیں کرو، انتظار کرو شب اول قبر کا. خدا نہیں چاہیے، ابھی نہیں چاہیے، قبر میں چاہیے. انتظار کرو. اگر کوئی یہ کر لے، انکم میں سے نکالے، حلال کمائی میں سے نکالے، ایک روٹ پہ طے کر دے اتنا % دوں گا، اس کو خاموشی سے اللہ کے لیے دیتا رہے، انکم میں اضافے کا بھی انتظار نہ کرے، کسی کی تعریف کا انتظار نہ کرے، کہیں خبر نہ لگائے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، اور خدا سے کیا خدایا یہ تیرے ساتھ میرا حساب ہے شب اول قبر کے لیے. یہ بزنس کبھی لاس نہیں دے گا، یہ بزنس کبھی لاس نہیں دے گا. اس بیچ میں اگر میری نیت بہت اچھی ہوئی
تو خدا میرے پیسے کو کسی ایسی جگہ لگوائے گا جس پہ دولت مند بھی رشک کریں گے کہ کاش یہ 4 پیسے میرے لگ گئے ہوتے. ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسا، چھوٹی سی رقم ہوتی ہے کسی ایسی جگہ لگ جاتی ہے، دنیا کے دولت مند رشک کرتے ہیں کاش یہ پیسہ میرا ہوتا. حل عطا کی روٹیوں کی قیمت کیا لگے گی؟ اللہ اکبر. کتنے ہزار مزدور کتنے ہزار سال صرف یہ کریں کہ وہ روٹیاں لگائیں، بنائیں، دیں، تو ایک حل عطا کی آیت بنے گی؟ نہیں بن پائے گی، نہیں بن پائے گی. بڑا عجیب واقعہ ہے. آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، قم کے حوضے کے ستونوں میں سے ایک ستون تھے، بی بی کے روضے کے اوپر خدمت کے لیے معمور رہتے تھے. مشہد بھی زیارت پہ نہیں جاتے تھے، کہتے نہیں میں بی بی کے روضے پہ نماز پڑھانے پہ معمور ہوں. اور بڑے عجیب خلوص سے انہوں نے اس کام کو کیا. یا ان کا واقعہ ہے یا آیت اللہ العظمیٰ برجردی کا واقعہ ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ شاید آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کا واقعہ ہے. وہ انقلاب سے پہلے کی داستان میں بہت سختیاں تھیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بادشاہ کس طریقے سے علماء کے خلاف سختیاں کھڑی کرتا تھا، تو ہر طرف سے ان کو گھیر لیا گیا کہ وہ طالب علموں کو کوئی مدد نہ کر سکیں. اور طالب علموں کی کچھ مدد کیا کرتے تھے، بہت ہی کم حقیر سی ایک اماؤنٹ ہوتی تھی جو طالب علموں کو ملتی تھی تاکہ بیچارے وہاں پر زندگی گزار سکیں. ظاہر ہے وہ طالب علم ہیں، وہ کہیں جا کے کام کاج نہیں کر سکتے. لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ بھی نہیں ملا، کہیں سے کہیں تک کچھ نہیں ہوا. آیت اللہ بڑے پریشان کہ بھئی اتنے ہزار بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا. بیچارے اپنی قربانیاں دے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کون اس زمانے میں دین کے نام پہ اس طرح بیٹھتا ہے، بادشاہ بھی خلاف. بڑے پریشان ہوئے کہ کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں. تو ان کو یاد آیا کہ وہ گلی میں سے گزرتے ہیں تو سامنے ایک قصائی بیٹھا ہوتا ہے، اور جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ قصائی بڑے احترام سے کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے. تو بندہ بھجوایا اس قصائی کے پاس اور قصائی سے کہلوایا کہ کہا کہ میں اپنے جد امجد کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں سخت ضرورت میں ہوں، کچھ کر سکتے ہو تو کر. کہا میں اپنے جد امجد کی قسم کھا رہا ہوں، سخت مشکل میں ہوں، کچھ کر سکتے ہو تو کر دو. تو جناب اس واقعے کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو قصائی تھا اس نے خط پڑھا اور خط پڑھ کے دیکھتا رہا، روتا رہا. اس کے بعد اس نے، یہ لوگ جب قصائی لوگ پرانے زمانے کے اندر جانور ذبح کرتے تھے تو ایک لونگ باندھ لیتے تھے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، پھر وہ لونگ دھو کے لوگ لٹکا دیا کرتے تھے. تو کہنے لگا کہ اس نے کہا لونگ اتارو، لونگ اتار کے زمین پہ بچھائی. تو جو اس کا پیسے کا ڈبہ ہوتا تھا اس کو پکڑ کے اس کے اوپر الٹا کیا، جھاڑا، سارے روپے سکے سب اس کے اندر جھاڑ دیے. اس کے بعد اپنی چیک بک منگوائی، پوچھا میرے بینک میں کتنے ہیں، بتایا اتنے ہیں، خالی کر دیا، حساب بالکل زیرو. چیک کاٹا، اس کے اوپر رکھا، لونگ باندھی اور لانے والے کو کہا آغا سے کہنا آپ کے جد امجد کی قسم جو کچھ تھا دے دیا میں نے. آپ نے مانگا مجھ سے، میں یہ موقع کیسے جانے دوں. کہنے لگا ان سے کہنا آپ کے جد امجد کی قسم میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا. جب آغا کے پاس لے کر آئے تو اس کہانی میں لکھا تھا، واقعے میں لکھا تھا، آغا نے ہاتھ اٹھائے اور اس آدمی کی دینی غیرت کے اوپر دیکھتے ہوئے اللہ سے کہا خدایا مرعشی کو اس کے ساتھ محشور کر دے. اتنی دینی غیرت ہے اس آدمی کے اندر کہ جب دین کی بات آئی تو اس نے ایک ایک پیسہ دے دیا اپنا. اب میں فرض کر لیں یہ سوچتا ہوں، ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے اس نے 1 کروڑ روپے دے دیے ہوں، میں کتنے کروڑ دوں تو اس کے اس 1 کروڑ پہ پہنچے گا. کوئی کتنا پیسہ دے تو اس کے اس پیسے کے اوپر پہنچے گا، نہیں پہنچ پائیں گے. تو آپ اور میں اب دنیا کو کیسے بنائیں؟ دنیا بنائیں، میں نہیں کہہ رہا دنیا نہیں بنائے، دنیا ضرور بنائیں، دینداروں کو ہمت بھی ملتی ہے، لیکن دنیا کیسے بنائیں؟ دنیا ایسے بنائیں اپنی انکم میں سورس کے اوپر ایک تھوڑا سا اماؤنٹ، کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں جو آپ کے لیے بہت بوجھ بن جائے، بعد میں آپ اس کو کہیں گے نہیں اب میں نہیں کر رہا.
نہیں، آپ تھوڑا سا ایک اماؤنٹ سے شروع کریں، مرضی ہے بعد میں بڑھاتے رہیے گا، وہاں سے شروع کریں، اس کو فریز کریں اور اس سے کہیں خدا یہ تو میں تیری راہ میں دوں گا. تھوڑی سی مقاومت دکھائیں، سختیاں آئیں گی. یہ مت سوچیے گا یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرا پیسہ بڑھے، یہ مت سوچیے گا، یہ غلط ہو جائے گا. پھر خدا پیسہ بہت بڑھائے گا لیکن نیت ختم ہو جائے گی. میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو نیت کر لے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اور پیسہ کم بھی ہوا تو پرسنٹیج کم نہیں کروں گا، پرسنٹیج دوں گا. اور دینے کے بعد نیت کیا کرے؟ نیت یہ کرے خدا یہ میرا تیرے ساتھ حساب ہے، اور یہ جو میں نے عرض کیا، یہ جو میں تیری خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ مجھے شب اول قبر لینا ہے، اس سے پہلے نہیں لوں گا. چاروں وہاں پہ ملے ہوں گے. پھر اپنی زندگی میں طے کر لے کسی طرح سے کہ اپنی جو بے لوث خدمت ہے اسے بڑھائے، بے لوث خدمت بڑھائے. جو میں نے کل بے لوث خدمت کے اوپر کافی تفصیل سے عرض کیا آپ کے سامنے. جتنا آپ اس فارمولے پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، صرف خدا دنیا جیسی حقیر چیز نہیں دے گا، سب کچھ دے گا. دنیا بہت حقیر ہے کہ جس کو لے کر میں خدا سے اپنے معاملے کو ختم کر لوں. خدا سب کچھ دینا چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر معنویت بھی دے گا، آپ کا اپنی نظروں میں عزت پانا، اللہ کے نظام کے اندر عزت پانا، یہ سب خدا کی طرف سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. بحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے ہمیں اچھے دور میں بھیجا ہے، ہمیں اس اچھے دور کی قدر کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اپنے امام کی نصرت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے. آلودہ دلوں سے نورانی امام کی خدمت کیسے ہوگی؟ نہیں ہو پائے. ہمیں اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا پڑے گا. اور عزیزان محترم، قطعاً آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے دل میں آلودگیاں رہیں تو میں اپنے نورانی امام کی خدمت کیسے کروں گا؟ ہمیں اپنی نورانیت کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم ان کی خدمت میں پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ ان کی نورانیت سے مستفیض ہو سکیں، بہرہ مند ہو سکیں، اپنی زندگیوں کو ان کی راہ میں قربان کر سکیں انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو دن پہلے تفصیل سے عرض کیا، شب جمعہ ہے اور کتنا اچھا موقع ہے ماشاءاللہ. اتنے روزے دار جو اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں، بچوں کو تربیت کے لیے یہاں پہ لائیں تاکہ بچے انشاءاللہ تربیت حاصل کریں. آپ میں سے اکثر لوگ اس مقصد سے تشریف فرما. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ شب جمعہ پر ذکر اہل بیت پر، قرآن اور دین کی تعلیمات کے ذکر ہونے پر، اس محفل کی نورانیت کے ذریعے سے، اہل بیت کی علامتوں کے ذریعے سے ہم خدا سے یہ طلب کریں کہ خدایا کاش اس محفل پر تیری حجت کی ایک نظر لطف ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں کہ کسی شخص نے وقت کے امام کو دور سے دیکھ لیا، بات بھی نہیں ہوئی، دور سے دیکھ لیا. تو کسی اہل دل نے دیکھا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. کہنے کہا نہیں کچھ ہو گیا. ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. کہنے کہا بات نہیں، نظر پڑی ہے، اس سے ہی سب بدل جاتا ہے. اس سے ہی کہ امام دیکھ لیں، نظر لطف ڈال دیں، اس سے ہی بدل جاتا ہے معاملہ. ہاتھ ملایا نہیں ملایا، قدم بوسی کی نہیں کی، بات کی نہیں کی، یہ سب بات کی باتیں ہیں. وہ وجود مقدس ایک دفعہ نظر لطف ڈال دے کافی ہے. حالات تبدیل ہو جاتے ہیں انسانوں کے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے امام کے سامنے کیا پیش کریں؟ جو میں کہتا ہوں پلے میں کچھ ہو تو پیش کریں گے، لیکن صرف التجا کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور واسطے دے سکتے ہیں. شب جمعہ ہے، مصائب پڑھنے کا نہ کوئی وقت ہے، شاید آپ کو جانا بھی ہوگا، لیکن چونکہ مصائب سے دلوں میں رقت آ جاتی ہے، اور رقت آنے پر خدا کی لطف بڑھ جاتی ہے،
اور ذکر اہل بیت پر ان کے وارث کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اگر صرف 2 جملے مصائب کے عرض کر دوں تو عزیزو، ماہ رمضان ہے، گرمیوں کے روزے، گرمیوں کے روزے میں سید الشہداء کی پیاس کیسے بھول جائے؟ نہ دشمن کا خطرہ ہمارے سروں پر، نہ اہل خانہ کی مصیبتیں ہمارے سروں پر۔ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، اپنے سکون کے ساتھ بیٹھے تھے، بس پیاسے تھے نا۔ اور ایک میرے مولا، آپ کے مولا علی اصغر پیاسے کو لے کر آئے میدان کے اندر۔ ہم نے تو صرف چند گھنٹوں کی پیاس اٹھائی ہے بھائی۔ اس چند گھنٹوں کی پیاس میں بھی کہیں پیدل چلنا نہ تھا، کہیں مٹیوں پہ نہیں چلنا تھا، اور عرض کرو نہ دشمنوں کے کوڑے کھانے تھے۔ نہ دشمنوں کا محاصرہ تھا، نہ دشمنوں کے الفاظ تھے۔ بس اگر 2 لمحوں میں اپنے ذہن کو لے کے جاؤں، 11 محرم کا دن ہے، قافلے اسرا سوار، وہ تپتی ہوئی زمین اور سید الشہداء کا بے گورو کا لاشا۔ اللہ اکبر۔ مولا سید سجاد کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی کہ کاش میرے بابا کے لاشے کو کوئی دفناتا تو صحیح۔ اور جب یہ پانی کا تذکرہ ہو، پیاس کا تذکرہ ہو، علی اصغر کا بھی ذکر آیا، تو بس ایک آخری منظر، وہ منظر جب علی اصغر کے لاشے کو دفنا دیا، گرم مٹی کو اوپر سے ڈالا۔ ارے دنیا کی رسم ہے، قبر کی مٹی پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ سلام ہو مولا امام حسین کی ذات مقدس پر، علی اصغر کی خشک مٹی کے برابر میں کھڑے دامن کو چاڑا اور کہا ربنا تقبل منا ذا القربان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کتنا سخت تھا اس منظر کو سوچنا، کتنا سخت تھا۔ ایک جملہ عرض کرو، ذرا سوچنا عباس کے لاشے پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پاک پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے ان کی مظلومیت کا واسطہ اور قربانیوں کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اعمال قصیر ہیں اور ہمارے اعمال کے اندر نقص اور عیب ہے۔ پاک پروردگار تجھے تیری حجت کا واسطہ ہمارے قلیل اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا میں زندگی کیسی بھی گزاری ہے خدایا، باقی زندگی اپنی بندگی اور اطاعت میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جگہ جگہ مظلومیت کے عالم میں ہیں، بحرین کے اندر، یمن میں، لبنان میں، شام میں، پاکستان میں، دنیا کے مختلف کونوں میں۔ اے پاک پروردگار، تجھے حجت خدا کا واسطہ ان تمام مظلوموں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، ان کی مشکلات کو برطرف فرما، کفر اور نفاق اور ظلم کے لشکر کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کی طرف سے ہیں خدایا۔ شب جمعہ ہے، تجھے تیری حجت کا واسطہ اس شب جمعہ میں، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ میں، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اعمال حسنہ انجام دیتے رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، زندگی کا مقصد تو نے کیا قرار دیا، ہم نے کیا عمل کیا، ہم ان باتوں سے ناواقف، ہم ان باتوں سے جاہل۔ اے پاک پروردگار،
ایک آرزو تو ہماری دل میں ہے تو بڑھا دے اور نہیں ہے تو ڈال دے. ہمیں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا زندگی کیسی بھی گزاری اس محبت کے ساتھ جو تو دیکھ سکتا ہے. خدایا جو قلیل سی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، خدایا اس محبت کا واسطہ جو تیرے دین کے لیے ہے، تیری کتاب کے لیے اور تیری حجت کے لیے ہے، ہماری زندگیوں کا اختتام اپنی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، صدر اسلام سے اب تک علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء اور آپ کے اور ہمارے مرحومین اس میں شامل. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص.